آرمی چیف کا جو خطاب جو کل انہوں نے کیا ہے، جو اوورسیز پاکستانی تھے اور جو کنونشن کا اہتمام کیا گیا تھا، 3 روزہ یہ کنونشن تھا، آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور آرمی چیف نے کیا میسج کنوے کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے ملک میں پیسے نہیں بھیجنے. انہوں نے پہلے پیسے بھیجے، پھر وہ خود آئے، انہوں نے آرمی چیف پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، پھر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے. تو اوورسیز کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ پاکستان کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ، پاکستان کی نظریات کے ساتھ. ان کا وہ نیریٹو فیل ہو گیا. اب وقت یہ آ چکا ہے کہ علیمہ خان کی نئی ویڈیو آئی ہے، وہ فنڈ مانگ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے. ان کو پیسے نہیں مل رہے. وہ کہتے تھے کہ آپ نے پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے، انہوں نے پاکستان میں بھیجے. انہیں لگتا تھا کہ یہ پیسے ہمیں بھیجیں گے. اب انہیں پیسے، علیمہ خان کو کوئی پیسے نہیں بھیج رہا اور وہ بار بار فنڈ مانگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے جلسے بھی کرنے ہیں، جلوس بھی کرنے ہیں. پارٹی اس ٹائم بالکل پکھی ننگی شرازہ بکھرے آئے. وکاس ایک اور چیز دیکھیں نا، شرازے کی چھوڑے پکھی ننگی ہو چکی ہے. شوکت خانم کے نام پہ عمران خان خود تسلیم کر چکا کہ میں نے جائیدادوں میں انویسٹ کیا، پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے. علیمہ خان نے یو کے میں اپنی جائیدادیں بنائی اسی شوکت خانم کے چندے سے. ڈونیشن دینے سے کون روک رہا ہے؟ آپ ان کو ڈونیشن دیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ واقعی مستحق مریض تک وہ پیسہ پہنچ جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وکاس ولانا اور سعدیہ خالد. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. وکاس، آپ سے گفتگو کا آغاز سب سے پہلے تو بات کرنا چاہوں گی آرمی چیف کا جو خطاب جو کل انہوں نے کیا ہے، جو اوورسیز پاکستانی تھے اور جو کنونشن کا اہتمام کیا گیا تھا. 3 روزہ یہ کنونشن تھا، آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور آرمی چیف نے کیا میسج کنوے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک تو میں نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، یہ پرسوں خطاب ہوا تھا اور یہ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ٹاپ ٹرینڈنگ کے اوپر ہے. دا وے آرمی چیف اسپوک. مجھے اس سارے خطاب میں بہت ساری ان کی تو ہر ایک لفظ جو ہے وہ سونے کے ساتھ کیا کہتے ہیں تولنے کے مترادف ہے. مگر ایک چیز جو مجھے بہت پسند آئی وہ یہ تھی، انہوں نے قائد اعظم اور آباء و اجداد کا ذکر کیا. انہوں نے 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری کے اوپر بات کی، اور اس سے بھی بڑھ کر جس محاذ کے اوپر آپ، سعدیہ، فائزہ، میں، باقی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کام تو ہے لڑائی کرنا، ان کا کام تو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی فوج کا کام ہے. یہ لوگوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے ان کے لیے اچھا ہوگا. انہوں نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو بیان دیا، خود سے نہیں دیا، اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، پوری دنیا کو سنایا، انگلش اردو میں ترجمہ کیا، بتایا، سورۃ احزاب کا حوالہ دیا. اور انہوں نے یہ بات جو کی وہ میرے دل پہ اس طرح لکھ گئی ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی، جس طرح میں پہلے کہتا تھا کہ میری ان کے لیے جو عزت ہے وہ آسمانوں تک جا چکی ہے میرے دل میں. اور انہوں نے بات کیا کی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر فتنے کو پروموٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میسج فارورڈ ہوگا، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ آپ نے کوئی بھی معاملے کی اگر آپ کو خبر ملتی ہے، کوئی فاسق، کوئی جھوٹا، کوئی مکار، کوئی یوتھیا ٹائپ لوگ جو ہیں، اگر وہ کوئی آپ کو اس طرح پیغام دیتے ہیں، غلط خبر دیتے ہیں، اس کی تحقیق کیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ میسج آ گیا، فارورڈ کر دیا، پوسٹ لگ گئی، شیئر کر دی، اس کا الگورتھم بڑھا دیا. اس کے اوپر تو میں بہت دیر سے بات کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ میرا آرمی چیف بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہے. اور اس میں سب سے زیادہ پیش قدم تھے اوورسیز پاکستانی. ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ سب سے زیادہ پرولیفریشن کرتے ہیں. اگر بات ہوتی تھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان کے نظریات کے خلاف بول رہے ہیں، افغانستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، انڈیا کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، کھلم کھلا پیسے لے رہے ہیں، پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر
بکواس کر رہے ہیں, باہر کے لوگوں کے نیریٹو کو, انڈیا کے بالخصوص نیریٹو کو ہمارے ملک میں شیئر کیا جا رہا ہے. ہماری ایجنسیز, ہماری فورسز کیا کر رہی ہیں, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. تو پھر ایک بات آتی تھی, اور یار یہ یہاں سے نہیں ہو رہا, ان کے اکاؤنٹ سے فوراً وہاں سے بیٹھ کے ہو رہا ہے. یہ ہوتا تھا نا. آج آرمی چیف نے ان سارے فارنز کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز کو, کینیڈا, امریکہ, آپ نے دیکھا وہ سب نے نمائندگی کی تھی اپنے اپنے ملک کی. وہاں کے جو میرے بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ واقعی اپنی ساکھ رکھتے ہیں ان ملکوں کے اندر, پاکستان کا وہ جھومر ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان ملکوں کے اندر. انہوں نے آ کے آرمی چیف کے موجودگی میں اس حال میں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نہیں ہیں, یہ سب ادھر بیٹھ کے, یہ کچھ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بگوڑے ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں جو ایک نام سے 150 200 اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ایک ہی آئی ڈی سے, یا ایک ہی بندہ چلا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ہم میجورٹی میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے $4.1 بلین آرمی چیف صاحب آپ کے ملک میں بھیجا ہے. تو آرمی چیف نے ان کے لیے کیا کیا, ان کے اعزاز میں تقریب کی. اچھا آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں, آپ نے اپنا جو انالیسس تھا وہ شیئر کر دیا. سعدیہ کی طرف جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان تحریک انصاف کو سٹارٹ سے یہ لگتا تھا, آپ بھی اس چیز سے آبویسلی اگری کریں گے, یہ بہت پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہوا, ٹرمپ آئے گا اور وہ سب سے پہلے جہاز کرائے گا اور وہ پاکستان آئے گا, تو وہاں پر تو ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. پھر ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجی جائیں. ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئیں, $4.1 بلین کی ریمیٹنسز ہوئیں, پہلے سے زیادہ ریمیٹنسز بھیجی گئیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں سعدیہ کہ پاکستان تحریک انصاف پر اب عدم اطمینان کا اظہار جو ہے وہ باہر کے لوگ کر رہے ہیں, جو جن کو یہ اپنا ووٹر سپورٹر سمجھتے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو کنونشن ہوا, اوورسیز پاکستانی یہاں پر آئے, ان کے اعزاز میں تقریب کا, کنونشن کا اہتمام کیا گیا. یہ بھی ایک ڈائریکٹلی میسج پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا کہ بھئی اب تم لوگوں کی نہیں چلنے والی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو ان کے ثبوت دکھائے گئے جو انہوں نے 26 نومبر کو کیا, جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, فوٹیجز دکھائی گئی. اور بہت سے اوورسیز پاکستانی ایسے تھے جنہوں نے قوم کا ساتھ دینے کا, میجورٹی اور پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے. تو یہ دیکھیں ایک میسج جو ہے ڈائریکٹلی کنوے ہوا ٹو پاکستان تحریک انصاف. بالکل میں اس سے 100% اگری کرتی ہوں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جنگل میں نا جو ہائناز ہوتے ہیں, وہ ببر شیر کو, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کل, وہ ببر شیر جو ہے نا وہ اکیلا تھا, تو ہائناز کا ایک گروہ تھا, وہ آیا اور ان کو لگا کہ وہ اس ببر شیر پہ حملہ کر کے اسے چت کر سکتے ہیں. لیکن اس اکیلے ببر شیر نے ایک دھاڑ دی, اور اس کی ایک دھاڑ کے بعد وہ ہائناز کا جو گروپ تھا نا وہ سر پہ پیر رکھ کے بھاگے. یہ جو گیدڑ تھے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری صفوں میں, یوتھیاز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دھاڑ آرمی چیف کی جو ہے نا اس سے ان کی زبانیں کند ہو گئی ہیں. اور وہ نیریٹو کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, عاصم منیر صاحب کا ایک کنونشن ہوا ہے, اس نیریٹو کی ایسی انہوں نے کلئی پھیری ہے, اور انہوں نے بتا دیا ہے جیسے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی گئے تھے, سر ہمارے ساتھ, ہم اتنی دور سے آئے ہیں, ہمارے ساتھ ویڈیوز بنوائیں, سر ہمارے ساتھ پلیز سیلفیز بنوائیں. وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ مل کے خوش تھے, وہ اپنے آرمی چیف کو ٹریٹ کر رہے تھے ایک سیلیبریٹی کی طرح, دے ور فیلنگ پراؤڈ, اور وہ کہتے سر ہم آپ سے ملنا چاہتے, سر ہم سے ہاتھ ملائیں, سیلفیز بنائیں. سیکورٹی کی وجہ سے بیچ میں کچھ وغیرہ تھا, لیکن جب وہاں پر اتنا کیجول ماحول ہوا اور اتنی محبت تھی, آپ کے چیف صاحب گھل مل گئے. یہ وہ کیا نیریٹو تھا جو آپ نے ٹرکوں کے اوپر پیسے دے کے, اور آپ نے پوری دنیا کو دکھایا جی یہ پوری دنیا تو ہمارے ساتھ ہے, پورا پاکستان تو ہمارے ساتھ ہے. ایک آرمی چیف نے کنونشن کیا ہے, ببر شیر ابھی ایک بار دھاڑا ہے. تو دیکھیں آپ کا یوتھیوں کا جو اوورسیز کا نیریٹو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. 9 مئی کی جہاں تک بات, جو آپ جن ویڈیوز کی بات کرتی ہیں, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اوورسیز کو پتہ تھیں. ان سب کو پتا تھا جو وہاں رہتے ہیں اوورسیز لوگ, ان کے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, پاک فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ ان کا نیریٹو سٹریٹ اوے ہم تک نہیں پہنچ پاتا تھا, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر قبضہ ہے چند ہائناز کا, چند گدھوں کا, وہ جو کہ باہر سے ڈالرز لیتے ہیں اور وہ یہاں پہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اور آپ کو سوشل میڈیا دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے, ٹک ٹاک دیکھ کے, ٹویٹر دیکھ کے, فیس بک دیکھ کے, کہ بھائی پوری دنیا جو ہے وہ تو یوتھیوں کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ. اب آپ کے سامنے جب وہ فزیکلی اوورسیز آئے تو آپ کو پتا چلا اوئے اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں, دے آر ناٹ ود عمران خان, دے آر اگینسٹ یوتھیاز. سو آپ کا وہ جو نیریٹو آپ نے اربوں روپے کی لابنگ کر کے, ٹرک چلوا کے, پھر آپ نے سوشل میڈیا کے
थ्रू कितना पैसा खर्चा किया, आपने कांग्रेस के मैन खरीदे, आपने कितना और कुछ इन द किया, रिजल्ट आप फिर जीरो के जीरो हो गए, आप फिर जीरो जमीन हैं और पर जो आ गए। हीरो है वो आज भी हीरो है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ आप दोनों के साथ शेयर करना चाहूँगी और अपने व्यूअर्स के साथ भी, कि अमरीकी सफारती वफ्द की मुलाकात हुई, अडयाला जेल में उनकी आमद हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर सपोर्टर थे उन्होंने कहा देखा ये अमरीकी सफारती वफ्द आया हमारे खान को छुड़वाने और अडयाला जेल गया, इमरान खान से मुलाकात हुई है। अच्छा, वहाँ पर वो अडयाला जेल ज़रूर गए हैं पर उनकी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना वो इमरान खान को छुड़ाने ना उसके लिए कोई NRO की या डील करने के लिए वहाँ पर गए। हुआ ये है कि वहाँ पर एक अमरीकी नयाद शख्स है, उसका नाम प्रॉबेबली है जाहिद जाकिर, उसने वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है, तो क्योंकि वो अमरीकी नायाद है तो अमेरिका ने उसको कौंसल रसाई दी और इस सिलसिले में अमरीकी सफारती वफ्द जो कि 3 लोगों पर मुश्तमिल था, उन्होंने जाकर वहाँ पर जाहिद जाकिर से मुलाकात की और उससे बातचीत की है। अच्छा, ये लोग इतने अक्ल के अंधे और इतने लकीर के फ़कीर हैं कि किसी खबर को ये लोग वेरीफाई नहीं करते, ये नहीं देखते कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, इस पर ये अपने लिए खुद ही मसाइल खड़े करने लगते हैं। ये हमारा इमरान खान और इसको लिए NRO मांगने आ रहे हैं, डील की बातें हो रही हैं या इस तरह, तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं बोलूँगा। और जो आपने वेरीफाई की बात की, ये तो छोटी सी बात है कि आपको पता ही है कि किस तरह अमेरिका ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया हुआ है। मैंने तो उस दिन भी बताया था, मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो आपके मुल्क में भगोड़े बैठे हुए हैं ना, जो एक्सटेंशन मजीद मांग रहे हैं, ये आज से कुछ 6 महीने पहले आपके साबिक सदर नहीं बल्कि आपके मुल्क के ऊपर गालियाँ देते थे और मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि आपका मुल्क दुनिया का बदमाश है, चौधरी है, एवं चौधरी है। तो अब आपके मुल्क के अंदर ही एक्सटेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो निकालें इसको, इन कमीनों को अपने मुल्क से। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, आपने जो वेरीफाई की बात की ना, अभी आपको पता है क्या हुआ? मैं क्योंकि आर्मी चीफ ने तो ये कहा है ना कि जब ख़बर कोई आए, अल्लाह का अहकाम ये है कि उसकी तहकीक कर लिया करो, ठीक है? और ये अल्लाह का अहकाम है, या किसी आर्मी चीफ का नहीं है, किसी बादशाह का नहीं है, ये बादशाहों के बादशाह का फरमान है और हमने इसके ऊपर अमल करना बहैसियत मुसलमान, ये कुरान का फरमान है। अब शाहीन सुबाई हैं, जानती हैं आप उन्हें? शाहीन सहबाई साहब तो नहीं, अब मुझे मेरा दिल कर रहा कहने को, उम्र के बड़े हैं तो इसलिए उन्होंने इन दहशतगर्दों को, डिजिटल दहशतगर्दों को, ये जो खवारिज हैं जो मारे जा चुके हैं, जो कत्ल किए जाते हैं, जहन्नम वासिल होते हैं, इनको बदर के उन 313 सहाबा के साथ मिलाया। इनका ना दीन है ना दुनिया है, ये तकलीद में इन्होंने अपना फितना अलग से बना लिया, अपना फ़िरका अलग से बना लिया, अपना मज़हब अलग से बना लिया इन्होंने। जाने दें, आप क्या बात करें, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान हमारे दीन का हिस्सा है, उससे बड़ी वो तौहीन क्या करेंगे? ये तो फिर बहुत बातें छोटी रह जाती हैं। इसके ऊपर TLP ने बड़ा सख्त एहतजाज किया और उन्होंने नोटिस लिया और इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी। उन्होंने कहा कि आज एक बंदा शुरू हुआ है, आप ना पैगम्बरों की इज़्ज़त करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अब सहाबा इकराम की और दहशत गर्दों को उनके साथ मिला रहे हैं। कहाँ पर उनका वो सहाबा इकराम जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर जन्नत की वही सुना दी, दुनिया के अंदर रहते हुए आप उनके साथ इन लोगों को, बगैरतों को, 2 टके के लोगों को और इंसानियत के दुश्मन कातिलों को आप मिला रहे हैं। तो आपकी सारी ज़िंदगी पर लानत पड़नी चाहिए, आपके ज़िंदा होने पर लानत पड़नी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैं वो जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ अब फैसला कुन मार्का होना चाहिए कि भाई आप आर्मी चीफ को बात करते हैं, आप पाकिस्तान की साख की बात करते हैं, आप हमारे आबा अजदाद के ऊपर बातें करते हैं, हमारे मौजूदा निज़ाम के ऊपर बातें करते हैं, मगर आप हमारे दीन के ऊपर भी बात करते हैं, दीन के भी हिस्से बखेर के रख देते हैं। तो शर्म के अलावा मेरे पास इससे कोई और अल्फाज नहीं है और मैं इसके ऊपर सख्त एहतजाज भी कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारे पास जो मीडियम है इस पर एहतजाज करना बनता है। साहब है ना, उलमा इकराम साहब, मैं उनसे कहूँगा कि हमारे मुल्क में तो ये एक मसला इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इस पे बात करते हुए मुझे भी डर लगता है, क्योंकि आपको पता है तौहीन रिसालत और तौहीन सहाबा इकराम और तौहीन कुरान और तौहीन इस्लाम, उसके ऊपर तो लोग तहकीक भी नहीं करते और बड़े सारे वाक़यात हुए हैं, हादसात हो चुके हुए हैं। तो मैं उलमा इकराम से कहूँगा कि भाई इसके ऊपर तो एटलीस्ट अब सबको मिलकर नोटिस करना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ। अच्छा, एक आखिरी चीज़ पर इसको हम आज के इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। आपने बहुत सी
इस वक्त पिक्चर सोशल मीडिया पर देखी होंगी, वीडियोस भी, जिसमें अलीमा खान जो है वो फुटपाथ पर सख्त गर्मी में बैठी हुई हैं. अब आपको क्या लग रहा है, वो भाई की मोहब्बत में वहाँ पर बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा? वैसे तो 8 अप्रैल के बाद से इमरान खान का सोशल मीडिया खामोश है क्योंकि इनकी मुलाकातें नहीं हुई, तो बहुत सुकून हुआ है, बट अदरवाइज़ भी देखें मिलने नहीं दिया जा रहा. आपको लग रहा है कि ये भाई की मोहब्बत में फिना हुई जा रही हैं और इस चक्कर में सब कुछ हो रहा है, ये भी सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और लोगों की हमदर्दियाँ और सिंपैथीज़ लेने के कुछ टैक्टिक्स हैं? आपको याद होगा आज से 1-2 दिन पहले ना, एक सबसे पहली बार जब ये फुटपाथ पे नंगे पाँव बैठी हुई पिक्चर आई थी, तो ये यूथियों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि जैसे खान कायद आज़म था, वैसे अलीमा खान फातिमा जिन्ना जो है ना उनकी तरह ट्रीट कर रही हैं. अच्छा. और ये फातिमा जिन्ना ही का जो है ना, वो अपने आप को वो नैरेटिव दे रही हैं. शी इज़ बेसिकली अ ग्रीडी वुमेन फॉर पावर. वो जो कि पीटीआई के ऊपर कब्जा, आप देखें जितने भी इमरान खान की फेवर में लोग थे ना, एक एक करके वो चुन चुन के निकाल रही हैं सलमान अकरम राजा के ज़रिए से. पीटीआई में जो बंदा लॉयल है इमरान खान के साथ, वो आप देखेंगे अभी साइडलाइन सफाई होती जा रही है. कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कोई ऐसा बंदा जो इमरान खान के साथ लॉयल था वो आपको पीटीआई में नहीं दिखेगा. रीज़न इज़ दैट कि वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं. वो खुद को जो है ना बेनज़ीर के पाए की वो लीडर साबित करना चाह रही हैं, और वो चाह रही हैं कि अब चूँकि वो नल एंड वाइड हो चुका है, उसको पता है आलमी पॉलिटिक्स में मेरा भाई तो आएगा नहीं, अब उनको सजी सजाई गद्दी मिल रही है. देखें, ये थ्रॉन की गेम है, ये तख्तो ताज की गेम है. तो अब वो बना बनाया एक उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो वहाँ बैठ के वो चाहती हैं कि वो बेनज़ीर की तरह या फिर फातिमा जिन्ना की तरह पोर्ट्रे हों, और उसके बाद कहें कि वाह 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 क्या खातून है. दूर तक कोई ताल्लुक नहीं. मेरे ख्याल में आप ये तशबीह भी ना दें, मुझे उल्टी आ जाएगी. देखिए, मैं नहीं दे रही हूँ, ना ही मुझे तो लेकिन एक बात, वो अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है मैम, और उसका रीजन देखें, वो 3 कुर्सियां लगी हुई ने लाल, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्रांडेड बैग भी ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 2 ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ अपना ब्रांडेड बैग ਉੱਥੇ लाल कुर्सी ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ दूर जाके फुटपाथ पे बहती है और कहती है भैया डीजे वाले बाबू मेरी तरह पिक्चर तो ले ले, और वो पिक्चर लेके स्पेशल प्रोलिफरेट की जाती है. ये ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि उन्होंने दिखाना है बड़ी मजलूम है, बड़ी मजबूर है, इसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है. ज्यादती कैसे हो रही है? वो चेयर पे साए के नीचे इज्जत से बैठी हुई खातून कैसे पहुंच गई रोड के ऊपर? क्योंकि वो वाला जो इल्यूजन था या वो इमेज था वो वर्क नहीं करता. ये तो बात हम पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट में कि ये सब लोग जो ग्रुप है इस वक्त, अलीमा खान ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप और इनके करीबी और भी जो लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते या बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स, मैम आप देखें नौरीन क्यों नहीं गई है, वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, कोई आसानी हो गई, इनकी दुकानदारी जो है ना वो सारी की सारी बंद हो जाएगी. बाकी भी तो 2 बहनें थी, वो भी फुटपाथ के ऊपर जाती, वो क्यों नहीं गई? क्योंकि उनको लीडरशिप का सच शौक नहीं है. जिसको लीडरशिप का शौक है, जाहिर है उसने पहला अपना एक वो इमेज बिल्डिंग करनी है ना. तो मैम उनके भाई के ऊपर 80 की दहाई से लगे हुए इमेज बिल्डिंग करने, तो वो पॉपुलर तरीन हीरो बन गया. अच्छा, इमरान खान बहन को भी तो बनाना है. भिजवाया है, उन्होंने कहा कि क्विकली फिर इसको करते हैं, वाइंड अप करते हैं. उन्होंने कहा है कि जो बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उसमें शहबाज गिल का भी बहुत से लोग नाम ले रहे हैं, आदिल राजा भी, लेकिन शहबाज गिल का ज़्यादा, कि आप इनको पीटीआई की जो ऑफिशियल स्पेसेस होती हैं या मीटिंग्स होती हैं, इनको नहीं बुलाना. यानी वो समझ गए हैं कि ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिससे इमरान खान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है. तो इनको आप इनको आप पार्टी से ना निकालें, लेकिन इनको साइड पे करते हैं. ये जो बात कर रही है ना, सलमान अकरम राजा को भी इमरान खान ने उसकी क्लास ली है. उसने कहा है कि ये क्लास रूम की तरह, स्कूल की तरह निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता, पार्टी के निज़ाम को. आप मैच्योर हो जाएं ज़रा. तो वो तो दिमागी मरीज़ है, वो तो हम बता चुके हैं. तो इमरान खान साहब आपका भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है, तो इसलिए थोड़ा सारे अल्लाह ही. वो एक पंजाबी मुहावरा आया इस मौके पे, सप नु सप लड़े ते विस्की नु चढ़े. और आदिल राजा के हवाले से मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आदिल राजा माशाल्लाह हमारी जो फोर्सेस के हवाले से उन्होंने दूसरा केस भी हार गए हैं, और दूसरी बार भी उन पे जुर्माना हो गया. वो तो भीख मांगने पे आ गए हैं. वो कह रहे हैं मैं तो $6,000 मेरे जो वकील है उसने कहा है कि मैं, तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे एक्स्ट्रा फीस चाहिए. उसके लिए उन्होंने चंदा मांगना शुरू कर दिया. जो इमरान खान करता था वही उसके वोटर सपोर्ट. आप दोनों को पता है कि मैं खवातीन की कितनी इज्जत करता हूँ, आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ. तो कोई दुश्मन भी खातून हो नैरेटिव के एतबार से, वैसे तो दुश्मन नहीं, उसकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ. अलीमा खान के ऊपर मेरा दिल नहीं करता, मानता नहीं है बात करने को, मगर एक खातून जो कि चोरी कर रही हो, सिलाई मशीनों से अरबों रुपया कमा रही हो, भाई वज़ीर आज़म हो, एमनेस्टी ले ले, पाकिस्तान के लोगों का पैसा हराम की कमाई
لے کے جیب میں ڈال کے ارب پتی بن جائے, 2-3 لاکھ کے گلاسز لگا کے ننگے پاؤں, بس وہ 150, 200, 300, 400 ڈالر کی جو جوتی ہے وہ اتار کے, ٹھیک ہے نا, کچھ 70-80 ہزار کے کپڑے پہن کے 3-4 لاکھ کے گلاسز پہن کے وہ سڑک پہ بیٹھ جائے, تو پھر میرا تو دل کرتا ہے اس پر بات کرنے کو. مگر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے, آپ فرق سمجھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے ملک میں پیسے نہیں بھیجنے. انہوں نے پہلے پیسے بھیجے, پھر وہ خود آئے, انہوں نے آرمی چیف پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, پھر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے. تو اوورسیز کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ پاکستان اور پاک آرمی کے ساتھ, پاک فوج کے ساتھ, پاکستان کی نظریات کے ساتھ. ان کا وہ نیریٹو فیل ہو گیا. اب وقت یہ آ چکا ہے کہ علیمہ خان کی نئی ویڈیو آئی ہے, وہ فنڈ مانگ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے, ان کو پیسے نہیں مل رہے. وہ کہتے تھے کہ آپ نے پاکستان میں پیسے نہیں بھیجنے, انہوں نے پاکستان میں بھیجے, انہیں لگتا تھا کہ یہ پیسے ہمیں بھیجیں گے. اب انہیں پیسے, علیمہ خان کو کوئی پیسے نہیں بھیج رہا, اور وہ بار بار فنڈ مانگ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے جلسے بھی کرنے ہیں, جلوس بھی کرنے ہیں. پارٹی اس ٹائم بالکل پکھی ننگی تحریک ایک اور چیز شرازے کی چھوڑے پکھی ننگی ہو چکی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لنگر خانوں کی پارٹی, ان کے پاس اپنے لوگوں کو جو کہ ان کے ورکر ہیں ان کو لنگر کرانے کا کوئی پیسہ نہیں ہے, کیونکہ ان کو پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا. اور یہی انجام ہوتا ہے, اور یہی انجام ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص جو ہے انڈیویجولی یا اپنی سیاسی جماعت کے ذریعے ریاست کے خلاف کھڑا ہو, ریاست کے خلاف پروپیگنڈا. ایک لاسٹ ریکویسٹ کہ آپ نے ان لوگوں کو پیسے نہیں بھیجنے, مگر ان کی دشمنی میں شوکت خانم کے جو مریض ہیں انہوں نے سیٹ اپ بنا دیا ہوا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان کو ڈیمیج نہیں کرنا, ادھر بھیج دیں پیسے. شہباز گل نے شوکت خانم کے بھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے, وہ فنڈ کھا گیا شوکت خانم کے نام پہ لے کے. ہر بندہ شوکت خانم کے نام پہ خیرات اکٹھی کرتا ہے. عمران خان نے جائیدادیں بنانی شوکت خانم کا نام لے کے, شہباز گل پیسے کھا گیا شوکت خانم کا نام لے کے. اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جاوید چودھری نے اس کے اوپر سٹوری کی تھی, آپ جائیں شریف کمپلیکس, وہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے. بالکل مفت علاج ہوتا ہے. اس کی پرولیفریشن آج تک انہوں نے نہیں کی, کیونکہ انڈس ہاسپٹل بالکل فری علاج دیتا ہے کینسر کا. اور شریف لوگ نے تے جڑے شریف لوگ نے نا, انہاں دا کام ہی شریف والے نے, میڈیا تو اتنا ہی دور نے جنہ ساڈے کولوں اتھوں نا سمندر دور ہے, تے وہ اتنا ہی دور نے. تو ان کو آنا چاہیے, ان کو یہ بتانا چاہیے عوام کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کی نیت کے مطابق وہ شوکت خانم کو دے رہے ہیں نا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہاں کا ایک سسٹم اور سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہاں سے ہاتھ نہ روکیں. آپ اپنی نیت دے کے دیں, باقی نیتوں کے حال اللہ جانتے ہیں, اور نیتوں سے ہی آپ لوگ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے ڈونیشن دیا وہ واقعی شوکت خانم کے اس مریض تک پہنچا بھی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں شوکت خانم کو ڈونیشن سے نہ بند کر دی. تو میم انڈس ہاسپٹل جیسے, شریف ہاسپٹل جیسے, ایک انمول ہاسپٹل جیسے 1.5 لاکھ ہیں. آپ کے پاس اٹامک انرجی ہاسپٹل ہے, اتنے ہاسپٹل ہیں آپ کے پاس کینسر کے نیم سے. آپ ان کو ڈونیشن دیں. ڈونیشن دینے سے کون روک رہا ہے؟ آپ ان کو ڈونیشن دیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ واقعی مستحق مریض تک وہ پیسہ پہنچ جائے گا. شوکت خانم کے نام پہ عمران خان خود تسلیم کر چکا کہ میں نے جائیدادوں میں انویسٹ کیا, پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے. علیمہ خان نے UK میں اپنی جائیدادیں بنائی اسی شوکت خانم کے چندے سے. شوکت خانم کے سارے ٹرسٹی عمران خان کے بہن بھائی اور رشتہ دار ہیں, کوئی باہر کا بندہ ٹرسٹی نہیں ہے. شہباز گل شوکت خانم کے نام پہ بنا گیا. تو پھر آپ آلٹرنیٹیو آپشنز کی طرف چلے جائیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے میں ادھر رکھوں اور ڈال آپ اپنی جیب میں لیں. ہاں جی. تو اب مجھے ایک وقت میں ہوش آ جانی چاہیے کہ میں ادھر پیسے رکھنا چھوڑ دوں, کیونکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو پھر اس کا آلٹرنیٹ ہے, میں میرا دل تو بڑا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو مریض ہیں یا تو یہ کہیں کہ مریضوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ جگہ ہو. تو آلٹرنیٹ جگہ جیسے سعدیہ نے بتا دی کہ وہ ہیں, اور اب پھر ایک انشاءاللہ بہت جلد میں یہ ان کا سارا جو کھانچا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ کام اچھا تھا, لیکن اچھے کام میں بھی بدنیتی ہو تو وہ اچھا کام نہیں رہتا. اب ایک ہاسپٹل بن رہا ہے کلثوم نواز کے نام پر, وہ بنے گا کینسر ہاسپٹل, اور وہاں پر چائنا کا سارا ہے, وہ بننا شروع ہو گیا. تھوڑا سا وقت ہے, ہم پھر مل کر بتائیں گے لوگوں کو کہ وہاں پر جائیں, وہاں پر علاج کروائیں. وہ ہاسپٹل ہوگا, شوکت خانم میں جائیں, مگر وہ صرف لوگ جو کہ شوکت خانم میں پیسے کے جو مفت کا چکر ہے نا وہ ادھر چلے جائیں تاکہ ان کو فنڈ آنا بند. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ وقاص, تھینک یو سو مچ. سعدیہ ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.